نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام الحمید انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر صدق اللہ العظیم۔ نہایت ہی واجب الاحترام سامعین و ناظرین ذی احتشام، آج کی ہماری یہ محفل پاک سلسلہ شب قدر انعقاد پذیر ہے۔ میں شروع میں کچھ معلوماتی باتیں اور علمی باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ لیلۃ القدر کا نام اس رات کو خود قرآن پاک نے عطا فرمایا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر ہم قرآن پاک کو کھولیں، تفسیروں کا جائزہ لیں، تو بعض تفاسیر میں مفسرین کرام نے 3 وجوہات شب قدر کی، شب قدر کو کہنے کی بیان کی ہیں۔ سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اس رات کے اندر آئندہ سال، مثال کے طور پر اب کے دن سے لے کر آنے والے سال کی اس رات اور دن تک جتنے بھی امور ہوں گے ان سب کے احکامات کو نافذ کیا جاتا ہے، اور تمام ملائکہ اور فرشتوں کو ان کے کاموں اور خدمات پر مامور کر دیا جاتا ہے۔ سب سے پہلی وجہ شب قدر کو شب قدر کہنے کی یہ ہے۔ اس کے بعد دوسری وجہ، اس رات میں جب اللہ کے بندے معبود برحق کے سامنے عبادت کرتے ہیں تو وہ عبادت درجہ مقبولیت پر پہنچتی ہے، بالیقین پہنچتی ہے، اور پھر وہ عبادت اللہ رب العزت کے نگاہ کرم میں قدر کی نظر سے دیکھی جاتی ہے۔ اس وجہ سے اس رات کو شب قدر کہتے ہیں۔ تیسری وجہ جو عام فہم ہے، تقریباً ہر شخص کو معلوم ہے، وہ یہ ہے کہ اس رات کی بزرگی اور شرافت پورے سال کی راتوں پر ممتاز حیثیت رکھتی ہے۔ اس وجہ سے اس رات کو شب قدر کہا جاتا ہے، یعنی کہ یہ رات تمام اقدار سے مل ان ہے، بری ہوئی ہے۔ دوستان محترم، آج کی ہماری یہ محفل پاک چونکہ حالات حاضرہ کو اگر دیکھا جائے تو کسی قسم کے بھی رش اور ہجوم اور سامعین کے اجتماعات پر حکومت پاکستان کی جانب سے ایک پابندی عائد ہے۔ اس وجہ سے ہم سوشل میڈیا کے ذریعے آپ لوگوں تک اس محفل پاک کو پہنچا رہے ہیں، یہاں پر پڑھے جانے والے کلام آپ تک پہنچا رہے ہیں، کی جانے والی معلوماتی تحقیقی گفتگو کو آپ تک پہنچا رہے ہیں، تاکہ آپ اس سے مستفید ہو سکے اور ہماری بھی حاضری بارگاہ خیر الانام و رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہو سکے۔ تو میں بلا تاخیر بغیر اشعار کے گلشن میں قدم رکھنے کے اپنے اس محفل کی شان، اس محفل کی رونق، زینت القراء، فخر القراء جناب قاری محمد قیصر عباس سیالوی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک سے آج کی اس پر نور، پر رحمت، پر عطا، پر نوازش محفل پاک کا آغاز خیر فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها
ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. بڑے ہی پیارے انداز میں سورۃ الانعام کی تلاوت کلام پاک کر رہے تھے قاری محمد قیصر عباس سیالوی صاحب. اب چونکہ بروایت گزشتہ سلسلہ مدحت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شروع ہوا چاہتا ہے، تو میں 2-3 مصروں کے بعد ثنا خان کو دعوت سخن دینا چاہوں گا. شاعر لکھتا ہے کہ اٹھا لو جام اللہ جو ہوگا دیکھا جائے گا. اٹھا لو جام اللہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، تو پی لے پڑھ کے بسم اللہ جو ہوگا دیکھا جائے گا. اٹھا لو جام اللہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، تو پی لے پڑھ کے بسم اللہ جو ہوگا دیکھا جائے گا. کوئی پوچھے کہ محشر میں جنت کون بانٹے گا، کوئی پوچھے کہ محشر میں جنت کون بانٹے گا، تم کہہ دینا رسول اللہ جو ہوگا دیکھا جائے گا. کوئی پوچھے کہ محشر میں جنت کون بانٹے گا، تم کہہ دینا رسول اللہ جو ہوگا دیکھا جائے گا. اور یقیناً آج کی یہ رات رحمتوں کی رات ہے. آج کی رات سورۃ القدر کا اگر شان نزول دیکھا جائے تو ناظرین محترم، ایک صحابی رسول نے سوال کیا، یا رسول اللہ، سابقہ امتوں کی لمبی عمریں تھیں، ان کی عبادتوں کا بھی طویل عرصہ تھا، ان کے پاس اجر و ثواب کمانے کے لیے وقت زیادہ تھا بنسبت ہماری. یا رسول اللہ، ہمارے پاس عمریں کم ہیں، وقت کم ہے، کس طرح ہم ان کے عبادت کے درجے کو پہنچ سکیں گے؟ تو نبی رحمت نے ہاتھ اٹھائے، نبی کریم نے ہاتھ اٹھائے تو اللہ نے سورۃ القدر کو نازل فرمایا. پتہ کیا چلا؟ یہ ساری کی ساری نوازشیں، یہ ساری کی ساری عطائیں محمد مصطفیٰ کے در سے ملنے والی خیرات کا نام ہے. اٹھا لو جام اللہ جو ہوگا دیکھا جائے گا،
تو پیلے پڑھ کے بسم اللہ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ کوئی پوچھے کہ محشر میں جنت کون بانٹے گا، تم کہہ دینا رسول اللہ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ سلسلہ مدحت مصطفیٰ کی طرف بڑھتے ہیں تو آج کی اس عظیم الشان پروقار پر رونق محفل پاک کے پہلے ثنا خوان گزارش کروں گا جناب محترم محمد عباس قادری صاحب سے کہ تشریف لائیں اور بارگاہ خیر الانام کے اندر ہدیہ عشق و محبت پیش فرمائیں۔ آپ ہیں دلبر میرے، دل ہے دیوانہ آپ کا، آپ ہیں دلبر میرے، دل ہے دیوانہ آپ کا، میری ہے ایک سانس پر اب ہے ترانہ آپ کا، میری ہے ایک سانس پر اب ہے ترانہ آپ کا، آپ ہیں دلبر میرے، دل ہے دیوانہ آپ کا، آپ ہیں دلبر میرے، آپ جو موجود ہیں تو سانس میں بھی سانس ہے، آپ جو موجود ہیں تو سانس میں بھی سانس ہے، سانس کا تو نام ہے بس آنا جانا آپ کا، آپ ہیں دلبر میرے، دل ہے دیوانہ آپ کا، میری ہے ایک سانس پر اب ہے ترانہ آپ کا، میری ہے ایک سانس پر آپ کی ناراضگی سے رائے گا اعمال سب، آپ کی ناراضگی سے رائے گا اعمال سب، جنتوں کی ہے سند بس مسکرانا آپ کا، آپ ہے دلبر میرے، دل ہے دیوانہ آپ کا، میری ہے ایک سانس پر اب ہے ترانہ آپ کا، آپ ہیں دلبر میرے، دل ہے دیوانہ آپ کا، آپ ہیں دلبر میرے، مر کے بھی حاکم ملی ہے پھر سے مجھ کو زندگی، مر کے بھی حاکم ملی
ہے پھر سے مجھ کو زندگی، مجھے سے ملنے قبر میں تشریف لانا آپ کا آپ ہیں دلبر میرے، دل ہے دیوانہ آپ کا آپ ہیں دلبر میرے، دل ہے دیوانہ آپ کا میری ہے ایک سانس پر اب ہے ترانہ آپ کا آپ ہیں دلبر میرے۔ تو دوستان محترم، آج کی اس ہماری منعقدہ محفل کے توسل کے ساتھ 3 مشورے آپ کی بارگاہ میں، آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ زندگی میں ہمارے جیتے جاگتے ہوئے 3 بڑی مشکلات کا ہمیں سامنا رہتا ہے، لیکن ہمارا دین اسلام ہماری کس طرف رہنمائی کرتا ہے، قرآن کی روح سے کن چیزوں کا ثابت ہونا ملتا ہے، وہ 3 مشورے آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں، اور 3 مشکلات کا سمجھ لیں کہ حل عرض کرنے جا رہا ہوں۔ شاعر لکھتا ہے اور شاعرانہ انداز میں کہتا ہے کہ تو اپنی ساری مشکلیں مشکل کشا پہ چھوڑ دے، اپنی ساری مشکلیں مشکل کشا پہ چھوڑ دے، تیرے بچے کھائیں گے کیا یہ تو خدا پر چھوڑ دے، اپنی ساری مشکلیں مشکل کشا پہ چھوڑ دے، تیرے بچے کیا کھائیں گے یہ خدا پہ چھوڑ دے، تیرے بچے کیا کھائیں گے یہ خدا پہ چھوڑ دے، اور اپنی بخشش پر سوچنے والا تو ہوتا ہے کون، اپنی بخشش پر سوچنے والا تو ہوتا ہے کون، یہ مصطفیٰ کا کام ہے مصطفیٰ پہ چھوڑ دے، اپنی بخشش پر سوچنے والا تو ہوتا ہے کون، یہ مصطفیٰ کا کام ہے مصطفیٰ پہ چھوڑ دے۔ احباب ذی وقار، سب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شفاعت عظمیٰ کا ذکر خیر فرمایا تو ساتھ فرمایا، اے لوگوں سن لو، میری یہ شفاعت ولیوں کے حق میں نہیں ہے، صادقین صالحین کے حق میں نہیں، بلکہ میری یہ شفاعت میری امت کے گناہگار لوگوں کے حق میں ہوگی۔ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو اپنی رحمت کے سائے میں لے لوں گا، وہ لوگ میری امت کے پرہیزگار اور اہل تقویٰ نہیں ہوں گے، بلکہ وہ میرے لوگ عاصی لوگ ہوں گے، گناہگار لوگ ہوں گے۔ تو سامعین احتشام، یہی گزارش ہے کہ اپنی بخشش پر سوچنے والا تو ہوتا ہے کون، یہ مصطفیٰ کا کام ہے مصطفیٰ پہ چھوڑ دے۔ الہام کی رمجم کہیں بخشش کی گھٹا ہے، الہام کی رمجم کہیں بخشش کی گھٹا ہے، یہ دل کا نگد ہے کہ مدینے کی فضا ہے، سانسوں میں مہکتی ہیں مناجات کی کلیاں، کلیوں کے کٹوروں پہ تیرا نام لکھا ہے۔ اور شعر سنیے گا، آیات کے جھرمٹ میں تیرے نام کی مسند، آیات کے جھرمٹ میں تیرے نام کی مسند، وما محمد الا رسول، اللہ فرما رہا ہے۔ اور شاعر کیا کہتا ہے، آیات کے جھرمٹ میں تیرے نام کی مسند، لفظوں کی انگوٹھی میں نگینہ سا جھڑا ہے، آیات کے جھرمٹ میں تیرے نام کی مسند، لفظوں کی انگوٹھی میں نگینہ سا جھڑا ہے۔ اور خورشید تیری راہ میں بھٹکتا ہوا جگنو، خورشید تیری راہ میں بھٹکتا ہوا جگنو، میں احباب کے علم کے لیے عرض کر دوں، خورشید سے مراد سورج ہے، جس کو آفتاب بھی کہتے ہیں۔ شاعر کا انداز بیاں دیکھیے اور شان مصطفیٰ کو کس انداز سے بیان کر رہا ہے، یہ دیکھیے۔ خورشید تیری راہ میں بھٹکتا ہوا جگنو، مہتاب تیرا ریزہ نقش کفے پا ہے، واللیل تیرے سایہ گیسو کا تراشا، والعصر تیری نیم نگاہی کی ادا ہے،
سورج کو ابھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی، سورج کو ابھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی، بے زر کو ابو ذر تیری بخشش نے کیا ہے، بے زر کو ابو ذر تیری بخشش نے کیا ہے۔ اب بارگاہ خیر الانام کے اندر، بارگاہ سید الانبیاء کے اندر دعوت سخن دینے جا رہا ہوں۔ جناب قاری محمد قیصر عباس سیالوی صاحب کو کہ تشریف لائیں گے اور بارگاہ خیر الانام کے اندر اپنی حاضری پیش فرمائیں گے۔ وہ سوئے لازار پھرتے ہیں، 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 تیرے دل اے بہار پھرتے ہیں، تیرے دل اے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، تیرے دل اے بہار پھرتے ہیں، پھول کیا دیکھو میری آنکھوں میں، پھول کیا دیکھو میری آنکھوں میں، دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں، دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں، تیرے دل اے بہار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار
تاجدار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کیتے ہزار پھرتے ہیں تجھ سے کیتے ہزار پھرتے ہیں وہ سوئے لالزار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ جناب ماشاءاللہ بڑے پیارے انداز میں اپنی حاضری پیش کر رہے تھے جناب محترم محمد کیسر عباس سیالوی صاحب، جس طرح کہ انہوں نے پہلے تلاوت کلام مجید بھی کی اور پھر اب ماشاءاللہ بارگاہ مصطفیٰ میں ہدیہ عشق و محبت بھی پیش کیا۔ بارگاہ خالق کے کائنات میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کے ذوق میں، ان کے لب و لہجہ میں، ان کے ساز میں اور بالخصوص ان کے اخلاص میں مزید برکت رحمتیں عطا فرمائے۔ حضرات، سید نصیر الدین نصیر کے بڑے پیارے اشعار کیا عرض کرتے ہیں، کہتے ہیں جناب آمینہ اٹھیں بلائیں لینے کو، جو سر پہ تاج شفاعت کا وہ سجا کے چلے۔ ابھی پیچھے میں نے نبی پاک کی شفاعت کا ذکر کیا، اسی ضمن میں مجھے یہ اشعار ذہن میں آ گئے۔ جناب آمینہ اٹھیں بلائیں لینے کو، جو سر پہ تاج شفاعت کا وہ سجا کے چلے، وہ ان کا فقر کہ رشک آئے خود سلیماں کو، وہ ان کا حسن کہ یوسف بھی منہ چھپا کے چلے، وہ ان کا فقر کہ رشک آئے خود سلیماں کو، وہ ان کا حسن کہ یوسف بھی منہ چھپا کے چلے، اور نصیر کون ہے ان کے سوا رسول ایسا، اور نصیر کون ہے ان کے سوا رسول ایسا، جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے، اور نصیر کون ہے ان کے سوا رسول ایسا، کون ہے ان کے سوا رسول ایسا۔ دراصل یہ اس منظر کی تصویر کشی کر رہے ہیں سید نصیر الدین نصیر، جب ہر نبی کے زبان سے یہی جملہ ادا ہوگا، اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری، کہتے ہیں کہ نصیر کون ہے ان کے سوا رسول ایسا، جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے، جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے۔ اگلے ثناخوان کی طرف بڑھتے ہوئے اس سلسلہ مدحت مصطفیٰ کو جاری اور ساری رکھتے ہوئے میں ہمارے مملوکت پاکستان کے مقبول ترین نعت خوان مصطفیٰ، بہت ہی پیارے آواز، سر اور ساز کے مالک، کافی دیر سے اپنی اس ڈیوٹی کو سر انجام دینے والے اور مختلف چینلز پر پڑھنے والے ثناخوان مصطفیٰ، اللہ رب العزت نے مدحت مصطفیٰ کے صدقے اور تصدق سے بہت ساری عزتوں سے نوازا ہے۔ میری مراد جناب محترم محمد عاصم علی جماعتی صاحب تشریف لاتے ہیں اور بارگاہ محبوب دو عالم میں ہدیہ عشق و محبت پیش فرماتے ہیں۔ تیری نگاہ سے بھی مہرما بنے، تیری نگاہ سے
بے مہر و بنے گدائے بے سر و سامان جہاں پناہ بنے تیری نگاہ سے حضور ہی کے کرم نے مجھے تسلی دے حضور ہی کے کرم نے تسلی دے حضور ہی میرے غم میں میری پناہ بنے تیری نگاہ سے ذرے بے مہر و بنے تیری نگاہ سے جہاں سے وہ گزرے جہاں ٹھہرے جہاں سے وہ گزرے جہاں ٹھہرے وہی مقام محبت کے جلوہ گاہ بنے تیری نگاہ سے ذرے بے مہر و بنے تیری نگاہ سے ناظرین کرام ماشاءاللہ بڑے ہی پیارے انداز میں اپنی حاضری پیش کر رہے تھے محمد عاصم علی جماعتی صاحب. اللہ رب العزت ان کی عزتوں میں مزید برکت رحمتیں عطا فرمائے. شاعر لکھتا ہے سہانی رات ہے آؤ شمس الضحیٰ کی بات کرو، سہانی رات ہے آؤ شمس الضحیٰ کی بات کرو، آؤ ستاروں رخ مصطفیٰ کی بات کرو. سہانی رات ہے آؤ شمس الضحیٰ کی بات کرو، آؤ ستاروں رخ مصطفیٰ کی بات کرو. نکیرو بعد میں کوئی مجھ سے دوسرا سوال کرو، نکیرو بعد میں کوئی مجھ سے دوسرا سوال کرو. خدا را پہلے میرے مصطفیٰ کی بات کرو، خدا را پہلے میرے مصطفیٰ کی بات کرو. میں اب بلا تاخیر اگلے نعت خوان کی طرف بڑھتا ہوں. تشریف لاتے ہیں بارگاہ مصطفوی میں ہدیہ عشق و محبت پیش کرنے کے لیے محمد عباس قادری صاحب. محمد عباس قادری صاحب.
جا کر کوئی طیبہ میں یہ آقا کو بتائے، جا کر کوئی طیبہ میں یہ آقا کو بتائے، جا کے کوئی طیبہ میں یہ آقا کو بتائے، گزرے ہوئے لمحوں کی بہت یاد ستائے، گزرے ہوئے لمحوں کی بہت یاد ستائے، مت چھیڑ صبا مجھ کو ابھی زخم ہرے ہیں، مت چھیڑ صبا مجھ کو ابھی زخم ہرے ہیں، مت چھیڑ صبا مجھے کو ابھی زخم ہرے ہیں، ایسا 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 نہ ہو پھر آنکھ سے آنسو نکل آئے، ایسا نہ ہو پھر آنکھ سے آنسو نکل آئے، جا کر کوئی طیبہ میں یہ آقا کو بتائے، پھر ماں سے مجھے گود کی ٹھنڈک ہوئی حاصل، پھر ماں سے مجھے گود کی ٹھنڈک ہوئی حاصل، ہے یاد مجھے گنبد خضرا تیرے سائے، ہے یاد مجھے گنبد خضرا تیرے سائے، جا کر کوئی طیبہ میں یہ آقا کو بتائے، گزرے ہوئے لمحوں کی بہت یاد ستائے، آقا کے ہر ایک حال میں لب پر تھی دعائیں، آقا کے ہر ایک حال میں لب پر تھی دعائیں، آقا کے ہر ایک حال میں لب پر تھی دعائیں، تفریق نہ تھی اس میں ہے اپنے کے پرائے، تفریق نہ تھی اس میں ہے اپنے کے پرائے، جا کر کوئی طیبہ میں یہ آقا
کو بتائے گزرے ہوئے لمحوں کی بہت یاد ستائے جا کر کوئی طیبہ میں یہ آقا کو بتائے جو گلے لگائے عدو کو بھی جو گلے لگائے عدو کو بھی وہ رسول میرا رسول ہے کوئی خالی ہاتھ گیا نہیں کوئی خالی ہاتھ گیا نہیں یہ میرے سخی کا اصول ہے جو گلے لگائے عدو کو بھی وہ جہاں جہاں سے گزر گئے وہاں پھول میں کے بہار کے وہ جہاں جہاں سے گزر گئے وہاں پھول میں کے بہار کے وہ جہاں گئے وہ جہاں رکے وہاں رحمتوں کا نزول ہے جو گلے لگائے عدو کو بھی وہ رسول میرا رسول ہے جو گلے لگائے عدو کو بھی وہ نبی جو میرا بلا کرے میری بخششوں کی دعا کرے وہ نبی جو میرا بلا کرے میری بخششوں کی دعا کرے مجھے بھول جائیں وہ حشر میں میرے دشمنوں کی یہ بھول ہے جو گلے لگائے عدو کو بھی
بڑے پیارے اشعار، میں ان اشعار کے بعد فوری طور پہ دعوت سخن دوں گا محمد عاصم علی جماعتی صاحب کو۔ شعر کہتا ہے، نت نئے نقش بناتے ہو مٹا دیتے ہو، نت نئے نقش بناتے ہو مٹا دیتے ہو۔ ذرا دل کے کانوں سے سنیے گا، نت نئے نقش بناتے ہو مٹا دیتے ہو، جانے کس جرم تمنا کی سزا دیتے ہو۔ کبھی کنکر کو بنا دیتے ہو ہیرے کی کلی، کبھی ہیروں کو بھی مٹی میں ملا دیتے ہو۔ خواہش دید جو کر بیٹھے سرے طور کوئی، طور ہی برقے تجلی سے جلا دیتے ہو۔ نارے نمرود میں ڈلواتے ہو خود اپنا خلیل، خود ہی نار کو گلزار بنا دیتے ہو۔ بیچو یوسف کو کبھی مصر کے بازاروں میں، آخر کار شہ مصر بنا دیتے ہو۔ اپنی ہستی بھی ایک روز وہ گوا بیٹھتا ہے، اپنے درشن کی لگن جس کو لگا دیتے ہو۔ خود ہی لگواتے ہو پھر کفر کے فتوے اس پر، خود ہی منصور کو سولی پہ چڑھا دیتے ہو۔ پر خود جو چاہو تو سرے عرش بلا کر محبوب، خود جو چاہو تو سرے عرش بلا کر محبوب، ایک ہی رات میں معراج کرا دیتے ہو۔ پر خود جو چاہو تو سرے عرش بلا کر محبوب، ایک ہی رات میں معراج کرا دیتے ہو۔ ملتمس ہوں جناب محمد عاصم علی جماعتی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت مآب میں ہدیہ عشق و محبت پیش فرمائیں۔ دیکھنے کو یا محمد یوں تو کیا دیکھا نہیں، دیکھنے کو یا محمد یوں تو کیا دیکھا نہیں، ہاں مگر محبوب کوئی آپ سا دیکھا نہیں، ہاں مگر محبوب کوئی آپ سا دیکھا نہیں، ہاں مگر محبوب کوئی آپ سا دیکھا نہیں۔ میم کا پردہ ہٹا کر وہ نگاہ شوق سے میم کا پردہ ہٹا کے وہ نگاہ شوق سے مصطفیٰ کو دیکھ لے جس نے خدا دیکھا نہیں، مصطفیٰ کو دیکھ لے جس نے خدا دیکھا نہیں۔ دیکھنے کو یا محمد یوں تو کیا دیکھا نہیں، ہاں مگر محبوب کوئی آپ سا دیکھا نہیں۔ ہاں مگر محبوب کوئی آپ سا دیکھا نہیں۔ میں تو کر سکتا نہیں جنت کی باتیں شوق سے، میں تو کر سکتا نہیں جنت کی بات شوق سے، وہ کرے جس نے دیارے
نہیں وہ کرے جس نے دیار مصطفیٰ دیکھا نہیں دیکھنے کو یا محمد یوں تو کیا دیکھا نہیں ہاں مگر محبوب کوئی آپ سا دیکھا نہیں مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا سر نوا کے کھلوتا عمر ویکھیا سر نوا کے کھلوتا عمر ویکھیا مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا گل نہیں بڑھدی کدی دی رحمت بنا گل نہیں بڑھدی کدی دی رحمت بنا کہڑا کہڑا جتن میں نہ کر ویکھیا کہڑا کہڑا جتن میں نہ کر ویکھیا مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا آپ دا واسطہ پا کے منگی جڑی آپ دا منگے جڑے اس دعا وچ انوکھا اثر ویکھیا اس دعا وچ انوکھا اثر ویکھیا مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا ہر تھاں زاہد نیاز اودے ہر تھاں زاہد نیاز اودے عاشقاں رب
رب دا سوہنا نبی جلوہ گر ویکھیا رب دا سوہنا نبی جلوہ گر ویکھیا مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا مصطفیٰ دے دعا دا اثر ویکھیا سر نوا کے کھلوتا عمر ویکھیا سر نوا کے کھلوتا عمر ویکھیا منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے مرحب دونیم ہے سرے مقتل پڑا ہوا مرحب دونیم ہے سرے مقتل پڑا ہوا اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے عیاں کل کا جمال کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے گھوڑے پہ ہیں حسین نظارہ علی کا ہے گھوڑے پہ ہیں حسین نظارہ علی کا ہے جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے
بساط تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کے بساط تجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے اب اب وقار ثنا خانان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے بہت سی تعداد میں پہلے کلام اپنے پیش کر چکے ہیں اور بارہا پیش کر چکے ہیں، بڑے پیارے کلام۔ اب میں پہلے آپ کے سامنے کلام پیش کر چکے اور اپنا تعارف کروا چکے ثنا خان مصطفیٰ حافظ محمد کیسر عباس سیالوی صاحب، ان سے گزارش کروں گا وہ تشریف لائیں اور خصوصی طور پر رمضان المبارک کے بارے میں الوداعی جو ایک کلام ہے، الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع، یہ کلام پڑھنے کے لیے میں گزارش کروں گا کہ حافظ صاحب تشریف لائیں اور اپنے مخصوص اور اپنے مسرور انداز میں یہ کلام پیش فرمائیں۔ جناب حافظ محمد کیسر عباس سیالوی صاحب۔ الوداع 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 ہے ماہ رمضان تو ہم سے وداع ہے الوداع 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 ہے ماہ رمضان تو ہم سے وداع ہے تیرا نام تھا فضل الہی لکھی قرآن تیری گواہی تیرے جانے سے دل غم زدہ ہے الوداع 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 ہے الوداع 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 ہے ماہ رمضان تو ہم سے وداع ہے جس نے عزت سے تجھ کو نبھایا اس نے خالق کا حکم بجایا اس پہ راضی حبیب خدا ہے الوداع 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 ہے الوداع 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 ہے ماہ رمضان تو ہم سے وداع ہے تیرے آنے
خوش ہوا تھا، اور ذوق عبادت بڑا تھا، تیرے جانے سے دل رو رہا ہے، الوداع 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 ہے، الوداع 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 ہے، ماہ رمضان تو ہم سے وداع ہے، تیری قربت میں جلتے ہیں سینے، کیسے گزریں گے 11 مہینے، انتظاری میں خلق خدا ہے، الوداع 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 ہے، الوداع 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 ہے، ماہ رمضان تو ہم سے وداع ہے۔ اب آپ ذی وقار یوں تو گو نہ گو کلام آپ کے سامنے میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کیے گئے، اب میں بالخصوص ایک صاحب ولایت کا کلام آپ کے سامنے عطائے مصطفیٰ کے متعلق اور بارے میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا، ارے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اب اسی عطا اسی سخا کو گولڑے کے تاجدار نے دیکھا تو پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب کا قلم وجد میں آیا، اور کیا خوب فرماتے ہیں، اب تنگیے داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، ہے آج وہ مائل با عطا اور بھی کچھ مانگ، ہے چند کے مولا نے بھرا ہے تیرا کشکول، ہے چند کے مولا نے بھرا ہے تیرا کشکول، کم ظرف نہ بن ہاتھ بڑھا اور بھی کچھ مانگ، سرکار کا در ہے درے شاہاں تو نہیں ہے، سرکار کا در ہے درے شاہاں تو نہیں ہے، جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ، اس در پہ یہ انجام ہوا حسن طلب کا، اس در پہ یہ انجام ہوا حسن طلب کا، جولی میری بھر بھر کے کہا اور بھی کچھ مانگ، جن لوگوں کو یہ شک ہے کہ کرم ان کا ہے محدود، جن لوگوں کو یہ شک ہے کہ کرم ان کا ہے محدود، ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، دے سکتے ہیں وہ کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے، دے سکتے ہیں وہ کیا کچھ کہ کچھ دے نہیں سکتے، نہ بحث نہ کر ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ، سلطان مدینہ کی زیارت کی دعا کر، جنت کی طلب چیز ہے کیا اور بھی کچھ مانگ، جنت تو ملے گی تجھے سرکار کے در سے، جنت تو ملے گی، حضرت والا فرماتے ہیں جنت تو ملے گی تجھے سرکار کے در سے، سرکار سے جنت کے سوا اور بھی کچھ مانگ، پہنچا ہے جو اس در پہ تو رہ رہ کے نصیر آج، پہنچا ہے جو اس در پہ تو رہ رہ کے نصیر آج، آواز پہ آواز لگا اور بھی کچھ مانگ، آواز پہ آواز لگا اور بھی کچھ مانگ۔ حضرات والا قدر، آج کی ہماری صاحب خطابت شخصیت، میں گزارش کروں گا اپنے محترم، اپنے مکرم، اپنے معظم شفیق جناب حافظ محمد خرم سجاد صاحب سے کہ تشریف لائیں اور اپنے نورانی، وجدانی، پر تحقیق، پر علم، پر سوز، پر ساز، پر معروضات کی شکل میں، ملفوظات کی شکل میں اپنی جو گزارشات ہیں
وہ پیش فرمائیں۔ میں گزارش کرتا ہوں جناب حافظ محمد خرم سجاد صاحب سے کہ تشریف لائیں اور اپنے منفرد و مختلف و مخصوص انداز خطابت کے اندر ہمارے قلوب و اذہان کو منور و معطر فرمائیں۔ الحمد للہ العزت والعظمت والکبریاء یا رب العالمین، والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربهم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ نہایت ہی معزز و محتشم سامعین، میزبان محفل، مہمانان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سب احباب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ ذکر شب قدر کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ دعا ہے کریم حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ معزز و محتشم سامعین، اللہ تبارک و تعالی پارہ نمبر 30 سورۃ القدر کے اندر، جو کہ مکی صورت ہے، ارشاد فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو اتارا شب قدر میں۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کیا سمجھیں کہ شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس رات میں فرشتے اور جبریل بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَام ہِیَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ، اللہ کے حکم سے فرشتے اور جبریل اترتے ہیں، نازل ہوتے ہیں، اور رات سے لے کر طلوع فجر تک سلامتی بیچتے ہیں، رحمتیں بیچتے ہیں۔ حضرات محترم، سورۃ القدر میں سورہ مبارک کے شروع میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ، کہ بے شک ہم نے اس کو نازل کیا۔ اس میں انزلناہ جو ہا ضمیر ہے وہ منسوب ہے قرآن مجید فرقان حمید کی طرف راجع ہے۔ اس ہا سے مراد جو ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ ہر چند کے اس صورت میں پہلے قرآن مجید فرقان حمید کا ذکر نہیں ہوا، لیکن ہر پڑھنے والا یہ جانتا ہے، ہر اہل علم جو ہے
اہل علم کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہے کہ اس ہا سے مراد جو ہے، جو کہ ضمیر ہے، اس سے مراد قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ معزز و محتشم سامعین، اللہ تبارک و تعالی سورۃ البقرہ شریف کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر قرآن کو نازل کیا گیا۔ پتہ چلا کہ یہ شب قدر جو ہے وہ رمضان کے مہینہ میں ہے، اور یہ ہا جو ہے اسی چیز کی طرف ہمیں اشارہ دلوا رہی ہے کہ رمضان کے مہینے میں جہاں دوسری کتب نازل ہوتی ہیں، دوسرے صحائف نازل ہوتے ہیں، وہاں قرآن مجید فرقان حمید بھی نازل ہوا، اور اس شب قدر میں اور اس آیہ مبارکہ میں ہا سے مراد جو ہے وہ اشارہ جو ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید کی طرف ہے۔ سورۃ الدخان کے اندر حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، حامیم، اور پھر کہا والکتاب المبین، اور کتاب مبین کی قسم کہ ہم نے اس کتاب کو برکت والی رات میں نازل کیا۔ اس آیت میں لیلۃ مبارکہ سے مراد جو ہے وہ لیلۃ القدر ہے، اور اس آیت کا معنی بھی یہ ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا لیلۃ القدر میں، ہم نے قرآن کو نازل کیا لیلۃ المبارکہ میں۔ لیلۃ المبارکہ سے مراد، لیلۃ المبارکہ سے مراد لیلۃ القدر ہے، اور پتہ چلا کہ اسی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن مجید فرقان حمید دے کر بھیجا، اور سارا قرآن لے کر آئے، اور آسمان دنیا کی طرف سے بیت العزہ میں داخل کیا، بیت العزہ میں نازل کیا، اور حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام اس قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال کے عرصہ میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے رہے۔ یہاں دیگر محدثین نے، فقہاء کرام نے اپنی اپنی رائے کا اظہار کیا، لیکن صحیح قول یہی ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف مکمل نازل ہوا، اور پھر جیسے جیسے امر نہیں، حلال حرام، جیسے وقت میں ضرورت پڑتی رہی، جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام اس پاک کلام کو لے کر محبوب کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے رہے۔ آئیے اب یہ دیکھتے ہیں کہ اس آیہ مبارکہ کو، اس سورہ شریفہ کو نازل کرنے کی ضرورت کیا پڑی، آخر کیا وجہ بنی کہ اس عظیم کتاب میں سے یہ سورہ مبارکہ کو لیلۃ القدر اور شب قدر کے نام سے جانا گیا، اور پھر یہ کہا گیا کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا سمجھو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ کیا مقصد تھا، وجہ کیا تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ کہنے کی ضرورت پڑی؟ آئیے رب کے قرآن سے پوچھتے ہیں۔ اگر آیہ مبارکہ کا نزول دیکھیں تو بنی اسرائیل میں سے ایک شخص جو اتنی عبادت کرتا کہ ساری رات اللہ کی عبادت کرتا رہتا، ساری رات اس کی تسبیح و تحلیل کرتا رہتا، ساری رات اس کا ذکر کرتا رہتا،
اور جب صبح ہوتی تو تن پہ بدن پہ ہتھیار سجا لیتا اور ان ہتھیاروں کو سجا کر میدان میں نکل جاتا، جہاد کے لیے نکل جاتا اور دشمن کے سینے پہ وار کرتا، یہاں تک کہ اس نے 1000 سال تک یہ عمل جاری رکھا اور اس کا صلہ بھی اس کو بیشتر عطا کیا گیا۔ جب محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عمل کو ملاحظہ کیا، جب حضور نے اس عمل کو دیکھا، جب تاجدار کائنات نے بنی اسرائیل کے بندے کے اس عمل کو دیکھا تو پریشان ہو گئے، حضور غمگین ہو گئے، آنکھوں میں آنسو جاری ہیں، حضور رو رہے ہیں۔ اللہ نے دیکھا، مولا نے دیکھا میرا حبیب پریشان ہے، مصطفیٰ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ کہا حبیب پیارے روتے کیوں ہو، پریشان کیوں ہو، رو کیوں رہے ہو؟ کہا مولا رو کیوں نہ، بنی اسرائیل کا بندہ ہو تو وہ عمل کرے تو اس کی عمر بھی 1000 سال تک ہو اور وہ عبادت بھی کرے، وہ دین میں جہاد بھی کرے، میری امت تو اتنا نہیں کر سکے گی۔ تو مولا نے جبریل کو بھیجا، مولا نے جبریل کو بھیجا، کہا جبریل جاؤ میرے محبوب کی بارگاہ میں اور جا کر پیغام دو، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اے محبوب پیارے، اے والضحیٰ کے مکھڑے والے، اے واللیل کی زلفوں والے، تو پریشان نہ ہوا کر۔ پھر کیا ہوا؟ بنی اسرائیل کے لوگ 1000 سال عبادت کرتے، دن میں جہاد کرتے۔ اے محبوب پیارے، ہم نے تیری امت کو کچھ ایسے مخصوص اوقات عطا کر دیے ہیں، کچھ ایسی مخصوص ایام عطا کر دیے ہیں، کچھ ایسی مخصوص شب عطا کر دی ہیں کہ جن میں مختصر وقت کے لیے وہ عبادت کر لیں گے، لیکن ان کا عبادت کرنا ایک رات کی فضیلت جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہوگی۔ شب قدر جو ہے یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں روح الامین اتریں، فرشتے اتریں، جبریل اتریں اور اپنے رب کے حکم سے سلامتیاں بھیجیں، رات آئیں صبح تک رہیں اور امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر سلامتیاں بھیجتے دکھائی دیتے ہیں۔ معزز و محتشم سامعین، یہ بات ذہن نشین فرما لیجئے، یہ اعزاز فقط امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہے، کسی اور امت کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہے۔ لیلۃ القدر میں، اس شب قدر میں قرآن نازل ہوا، قرآن کریم نازل ہوا۔ اس کی 2 اقسام، ایک ترتیب نزولی اور دوسری ترتیب توقیفی۔ ترتیب نزولی جو ہے اللہ نے بھیجا، جبریل لے کر آئے مصطفیٰ کی طرف، جیسے اترتا گیا، اور دوسرا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا اور صحابہ نے اس کو اکٹھا کر کے ترتیب کے ساتھ بیان کیا۔ اب اس میں بعض صورتیں مکی ہیں اور بعض مدنی ہیں، اور ہمارے ہاں یہ بہت بڑی بات کی جاتی ہے سکولز کے اندر، کالجز کے اندر، اور کہا جاتا ہے کہ جو مکی ہیں، جو مکیہ ہیں، جو مدنی ہیں وہ مکے میں نازل ہوئیں، جو مدنی ہیں وہ مدینے میں۔ تو یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ جو سورت مکی ہیں، جو ہجرت سے پہلے آئیں وہ مکی ہیں، جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں وہ مدنی ہیں۔ اب مکی ہو یا مدنی ہو، قرآن کی ہر سورت، قرآن کا ہر لفظ، پورے کے پورے قرآن کا ہر حرف جو ہے وہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو ہے وہ عظیم فیض دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ محترم سامعین، میں اپنی گفتگو کا اختتام کرنا چاہتا ہوں اس آخری بات کے ساتھ کہ قرآن مجید فرقان حمید اس شب قدر میں نازل ہوا، اس کی قدر کیجئے۔ وہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کہ جنہیں امت کا غم لاحق ہوا اور رب کو قرآن نازل کرنا پڑ گیا، آئیے اس محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں، ان کی سنت پر عمل کریں، ان کی اتباع کریں۔ اگر چاہتے ہیں مولا کا قرب لینا ہے، اگر چاہتے ہیں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیض مصطفی لینا ہے، تو پھر آئیے قرآن کریم فرقان حمید کے ہر حرف سے پیار کیجئے، قرآن کریم فرقان حمید کی تعظیم کیجئے، اس کا ادب کیجئے، اس کو پڑھیے، اور جتنا ہو سکے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جھکیے اور اس رات میں عبادت کیجئے اور نوافل ادا کیجئے، تسبیح و تحلیل کا اہتمام کیجئے، ذکر پاک کا صلاۃ و سلام دعا کا اہتمام کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا ہے مولا کریم ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ میرے بہت ہی پیارے عظیم دوست نقیب محفل ثنا خان مصطفیٰ اور جتنے بھی دوست احباب ہیں جنہوں نے آج کی اس محفل پاک کے اندر اپنی حاضری پیش فرمائی ہے، اللہ پاک سبھی کو دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے، آمین۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا رحمۃ للعالمین۔